کامیاب ہوتی ہیں۔ ہندوستان کو 62 سال کی اس تحریک کے بعد آزادی ملی، پاکستان کو بھی 42 سال کے بعد آزادی ملی۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی پوری عمر لگا دی تھی، لیکن آزادی ان کا مقدر بنا تھا۔ اور اسی حوالے سے یہ میں فیض احمد فیض کی جو نظم ہے یہ آپ کے وہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ لوح و ازل میں لکھا ہے، وہ لوح و ازل میں لکھا ہے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو ہمارے۔ میں سے ایک نام جو رہ گیا ہے، I would like to invite on stage جناب راجہ پرویز اختر شاہین صاحب جو چیئرمین ہیں پاک انٹرنیشنل رائٹر کلب کے۔ اے میرے کشمیر ذرا جاگ کے کچھ جاؤ، بسان غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم ملک الریز صاحب، مہمان خصوصی جناب رضا حنیف صاحب، اعزازی مہمان خواجہ منظور احمد چشتی صاحب، نائب صدر قاری صاحب اور اسٹیج سیکرٹری محترم جناب احمد چشتی صاحب، میڈیا پرسن اور پنڈا میں بیٹھے ہوئے میرے نہایت قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم بہت کم ہے، باتیں بہت کرنی تھی۔ خیر، آج جس عظیم شخصیت کو ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جسے شہید کشمیر، فرزند کشمیر اور شیر کشمیر کہتے ہیں۔ یہ شخصیت حضرت مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اسی کا تسلسل ایک اور شخصیت ہے جنہیں جناب شہید افضل گورو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو تو لاکھوں شہداء ہیں، لیکن ان دو شہداء نے تاریخ آزادی میں ایک نے جذبہ پیدا کیا اور دوسرے نے استحکام بخشا۔ سامعین کرام، میں زیادہ لمبی باتیں تو نہیں کروں گا، دل تو بہت چاہتا تھا، لیکن شہادت کے فلسفے پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ I have no doubt in my mind that can say I am very clear they will never fail who died in a great cause. Men born and die, but some men are such never die, who live in the hearts of people like Shaheed Mukubad and Abdul Gaur, all of them. May Allah Almighty bless him and bless him. محترم سامعین اکرام، یہ وہ عظیم شہداء ہیں جن کے بارے میں جب میں دیکھتا ہوں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، تو بے اختیار میرے دل و دماغ سے یہ آواز رہتی ہے، let me say very clear and categorical, the شہید مزار is symbol of freedom۔ وہاں سے ایک ندا آتی ہے کہ how many more brothers, sisters and parents have to die in the name of freedom? For God's sake, enough is enough. My personal commitment to the movement for آزادی، یہاں مجھے اکثر سرنے کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں، عشق و آزادی بہار جس کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق قربان ہے۔ میرے دوست نے چٹ دے دی ہے، لیکن میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے 2 سے 3-4 منٹ دیجیے جائیں۔ سامعین کرام، ایک طرف ہمارے ان شہداء کا تسلسل ہے اور دوسرے طرف ہمارے کے نام نہاد حکمران ہیں۔ میں ان کو حکمران نہیں مانتا، میں ان کو پولیٹیشین کہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیڈر اور پولیٹیشین میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1999 میں بی بی سی کے ایک نمائندے نے
नेल्सन मंडेला से ये पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर, तो नेल्सन मंडेला जवाब दिया, द पॉलिटिशियन आर दोज who thinking next election and the leader are those who thinking next generation. पॉलिटिशियन और लीडर में फर्क वाضح कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये भी जानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हमारे इन सो कॉल्ड लीडरों में ना ही एलियट की बुनियाद पर, ना ही अज़्म हौसले की बुनियाद पर, ना ही संसदी की बुनियाद पर और ना ही तारीखी ताज की बुनियाद पर कोई भी दूरदर्शी है। हाँ, अगर इनमें है तो इन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को बेहद नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने शोधा कश्मीर के साथ गद्दारी के मुर्तकी हुए हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के गद्दारी के मुर्तकी। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि औरत से तो इंसान गद्दारी कर सकता है मगर मां धरती से नहीं। इन जालिमों ने तो कमाल हद कर दी है। मुझे यहाँ कहने को मुझे अजीब जालिम के ये शान याद आ रही हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गमा तुझको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल धो रहे हो। Here I would like to mention some big name of defense country. First of all, I mention Turkey. First of all, I mention Turkey. आर्मी इस्लाम का एक रुकन था, उसमें भी मुख्तलिफ क्राइसिस आए, लेकिन कमाल अतातुर्क से लेकर तैयब अर्दगान ने वो तारीखी इनिशिएटिव आज तुर्की आलमे इस्लाम में एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आया है। इसके साथ ही मैं जापान की आपको मिसाल देता हूँ। जापान जो 1945 में जिस पे एटम बम कराए गए थे, जिसके दो शहर समास्ती से मिलके थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ की पुलिस क्या ने अपने अवाम की दुख भरी दास्तान को समेटा और आज जापान दुनिया के तारीखी मुमालिक में शामिल होता है। इसके साथ ही मैं आपको वेनेजुएला की मिसाल देता हूँ। वेनेजुएला दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है और इत्तेफाक से अमेरिका के साथ रहता है। उसकी बागैरत बाहिम्मत अवाम ने कभी भी अमेरिका की इजारादारी को कबूल नहीं किया। उनका एक लीडर है, उसका नाम शावेज है, उसने हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की और कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जनाब सदर, इसके फाइनली आई विल गिव एग्जांपल चाइना भी एक ऐसा मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार था। वहाँ एक क्यादत उभरी जिसे मुआवज़तम के नाम से याद किया जाता है। उसने अपनी बिखरी अवाम को सहारा दिया। आज चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, एक सुपर ताकत बनी है। और दूसरी तरफ हमने हमारे सियासतदानों ने ज़मीन बेचे, जिन्नानों ने ज़मीन बेची, मुल्लाओं ने कुरान बेचे, पीरों ने मज़ार बेचे और दरवेशों ने कलम बेचे। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन टाइम कम है, लिहाजा मैं इसी पे अख्तवा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा परवेज शाहीन साहब। नो डाउट कि लीडर इज वन, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है, लीडर इज वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। अब हम प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नहायत ही मोहतरम एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात के लिए वक्फ कर रखी है और आज हमारे बीच यहाँ मौजूद भी हैं, वो तमाम से सफ़र करके हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, जिसके लिए हम उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब राजा हनीफ साहब से, जो कि आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा हनीफ।
میں تمام سے یہاں کوئی تقریر کرنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن حسب روایت ریاض والوں نے ہمیشہ شہید اعظم محمود مقبول بٹ برسی ہر سال جس اہتمام کے ساتھ منائی اس میں اپنی حاضری لگانے کے لیے میں آیا ہوں۔ چونکہ مجھ سے قبل سرحدین نے میرے لیے کوئی ایسا موضوع باقی نہیں چھوڑا جس پر میں تقریر کر سکوں، میں ہماری باسط صاحب اور منظور چشتی صاحب کی تقریر اور جناب چودھری رشید صاحب کی تقریر جو ہے، رشید صاحب کی جو تقریر ہے، یہی ہماری تاریخ اور ہمارے مادری وطن کے لیے جو یا تو تقاضے کرتی ہے اس کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دن کی مناسبت سے ہمیں خطۂ کشمیر جس نے 1918 سے لے کر آج تک جتنے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں انہیں خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ 1947 یہ ہم بڑی بدقسمت قوم ہے کہ 1947 میں صرف 2 ہفتوں کے دوران 3 سے 3.5 لاکھ کشمیریوں کا قتل عام ہوا، اور آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوا یا دوسرا مسئلہ ہوا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شہادت دینے کے باوجود نہ کہیں اسلامی دنیا میں اور نہ کہیں آدمی برادری میں کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ قوم اس قدر انہوں نے شہادتیں اور اس قدر انہوں نے سفر کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے قبل یہ کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، میں جناب سردار رزاق صاحب اور کچھ اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی میں محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، بلکہ میں معذرت چاہوں گا کہ اگر ان کے دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیں کہ جو تنقید ہوتی ہے اس کی بھی کچھ نوعیت ہے۔ اگر آج ہمارے کچھ ساتھی تاریخی انداز میں پاکستان کے کچھ حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ 1960 کی دہائی میں سب سے پہلا کشمیریوں پہ جو شب خون مارا گیا وہ 1960 اور 1963 کی دہائی کا معاہدہ سندھ طاس کے نام سے ہے، جس ہندوستان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری ریاست جموں کشمیر پہ غصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمارے وکیل کا رول دیکھیں کہ اس نے سندھ طاس کا معاہدہ کر کے کشمیر سے بہنے والے دریاؤں پہ ہندوستان کا حق تسلیم کیا۔ وہی چیز جو ہے ہندوستان کو عالمی برادری میں کشمیر کا حصے دار بنانے کے لیے ایک جواز ملا اس کو۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں جو جہاں تشریف فرما ہیں، حکمرانوں کی تنقید کو رکھتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ کشمیری پاکستان کے خلاف ہیں یا کشمیری ہندوستان کی عوام کے خلاف ہیں، لیکن حکمرانوں نے جو رول ادا کیا ہے اس کی ہمیں آپ تک پہنچانا اور اس کو اوپن کرنا یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہوا ہندوستان کو کشمیر کے اندر ایک جواز فراہم، یہ کوئی کشمیریوں نے نہیں کیا، اس وقت کے حکمرانوں کا یہ رول بنتا تھا کہ جب سندھ طاس کا معاہدہ ہو رہا تھا تو ہندوستان کو یہ کہتے کہ چونکہ سندھ جو دریا کا پانی ہے جس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ کشمیر سے بہتا ہے، لہذا جب تک کشمیری اس میں رضامند نہیں ہے ہم تمہارے حق کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری پوائنٹ دیکھیں، اس کے بعد دوسری بات دیکھیں کہ 71 کی جو وار ہوئی ہے، 71 کی جو وار ہوئی ہے اس کا تعلق کوئی کشمیر سے نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات تھے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن میں کوئی جیتا کوئی ہارا، ایک دوسرے کی ہار جیت کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے 2 ایشو تک لے کے نتیجے میں ایک جنگ ہوئی، ہندوستان
نے اپنی حکمت عملی چونکہ وہ اول سے ہی ہندوستان پاکستان اس معاملات کا ورسز ہیں وہ